اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں محمد سلیمان۔ آج ہم الحکمہ انٹرنیشنل لاہور پلیٹ فارم سے قواعد الفقہیہ کے بارے میں ان میں سے ایک قاعدہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ قواعد الفقہیہ اس میں سے جو ہم قاعدہ لے رہے ہیں، لا مساغ للاجتہاد فی مورد النص، یعنی کہ جب نص آ جائے جب اجتہاد کرنے کی کسی قسم کے بھی کوئی گنجائش کی بچتی نہیں، نص کی موجودگی میں اجتہاد ہو ہی نہیں سکتا۔ قاعدہ یہ قواعد جمع ہے اور قاعدہ مفرد ہے اس میں سے، اس کا معنی ہے بنیاد۔ ابراہیم و قواعد من البیت و اسماعیل، یہ یعنی کہ اس کی ایک مثال دی جاتی ہے دلیل دی جاتی ہے۔ اسی طرح تعریف القاعدہ الفقہیہ، جو ہم قاعدہ پڑھنے جا رہے ہیں اور ان کے جو فوائد ہیں اس کی وضاحت کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، وہ امر اکثر لا کلی ینطبق علی کثیر جزیات، یعنی کہ یہ جو قاعدے ہوتے ہیں یہ کلیت کی جزیات پہ دلالت کرتے ہیں، وہاں پہ منطبق ہوتے ہیں۔ مثال فعل معدوم لا یجوز، یعنی کہ ایک چیز آپ کے پاس موجود ہی نہیں ہے، آپ اس کی بلا وجہ بیع کر رہے ہیں، تو یہ بیع کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ اسی طرح بیع سلم ہے اور بیع اجارہ ہے، کہ جو چیز آپ کے پاس موجود ہی نہیں ہے اسی پہ آپ ان کو دیکھنے کہ وہ جائز نہیں ہے۔ قاعدہ اصل میں یہ ہے کہ لا مساغ للاجتہاد فی مورد النص، کہ اجتہاد وہاں ہو سکتا ہے جہاں کوئی نص نہ ہو، جہاں نص موجود ہے وہاں تو اجتہاد ہے ہی نہیں ہے۔ جو ہم نے شروع میں لفظ پڑھا ہے لا مساغ، اس کے کچھ معنی دیکھ لیتے ہیں تاکہ کسی قسم کا کوئی ابہام باقی نہ رہے۔ اس کا معنی گنجائش بھی کیا جا سکتا ہے، آسانی، سہولت۔ اسی طرح اجتہاد ہے، اس کا معنی مشقت، جوہد، مشقت، کوشش، وسعت اور طاقت، یعنی کہ ان تمام چیزوں کو بروئے کار لاتے ہوئے نص اگر موجود ہے تو ان تمام چیزوں کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ مقصد صرف یہ ہے ان مترادفات کو ذکر کرنے کا کہ نص کی موجودگی میں اجتہاد نہیں ہے۔ نص کہتے کسے ہیں؟ کسی بلند شے کو نص کہتے ہیں، کوئی چیز ہے بہت اونچی ہے، مثلاً اسٹیج ہے، پروگراموں پہ مجالس پہ اکثر اسٹیج اونچا ہوتا ہے، تو اس چیز کو نص کہا جاتا ہے۔ مفہوم نص کیا ہے؟ کہ نص کی موجودگی میں اجتہاد کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ مثلاً کوئی بندہ کہہ دے کہ سود جائز ہے، اب سود کیسے جائز ہو سکتا ہے جبکہ سود کو حلال کہنے والا بندہ یا اس کا کاروبار کرنے والا بندہ یہ تو واضح اللہ رب العزت سے جنگ کا اعلان کر رہا ہے۔ یہی نہیں، اسی طرح تو بندہ کہہ دیتا ہے کہ مرد اور زن کی جو وراثت ہے اس میں برابری ہے، جبکہ یہ درست نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے للذکر مثل حظ الانثیین، کہ دو عورتوں کے برابر ایک مرد کو ایک حصہ دیا جائے گا۔ تو پھر اس نص کی موجودگی میں ہمارا اجتہاد کر لینا کسی بھی قسم کا کوئی یہ باطل اجتہاد ہوگا، یہ جائز ہی نہیں ہے۔ اسی طرح زنا بالرضا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ زنا بالرضا جائز ہے، جبکہ قرآن کہتا ہے ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ۔ اس نص میں اس جگہ پہ کہیں پہ بھی رضاعت یا جبر کا لفظ ہی نہیں ہے، اس کا مفہوم ہی نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ زنا بالکل حرام ہے، وہ چاہے آپ رضامندی سے کر رہے ہیں، چاہے جبرن کر رہے ہیں، پیسے لے کے کر رہے ہیں، کسی بھی صورت میں کر رہے ہیں تو وہ زنا ہی رہے گا اور وہ گناہ ہے، حرام ہے۔ یہ زنا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہو سکتا۔ اب حکم اس کا کیا ہے کہ دلیل موجود ہے، نص موجود ہے، اس کے باوجود ہم اپنی طرف سے کوئی اجتہاد کر رہے ہیں، اپنی لوجک اس میں لے کے آ رہے ہیں، اپنی رائے سے اجتہاد کر رہے ہیں، اس کا حکم کیا ہے؟ تو ائمہ اکرام اور فقہا کا یہ کہنا ہے کہ یہ اجتہاد بالکل باطل ہے۔ چونکہ ہم نے قاعدہ پڑھا تھا لا مساغ للاجتہاد فی مورد النص، کہ نص کی موجودگی میں نص کے ہوتے ہوئے جب نص آ جائے تب کسی بھی قسم کا کوئی قیاس اور کوئی اجتہاد ہو ہی نہیں سکتا۔ جب اجتہاد ہو نہیں سکتا تو پھر ان تمام چیزوں پہ جن پہ لوگ اکثر ہمارے یہاں اجتہاد کرتے ہیں کہ مرد و زن کی وراثت کا مسئلے میں، سود کے مسئلے میں یا زنا بالرضا کے مسئلے میں، تو یہ بھی گویا کہ یہ تمام تر جو اجتہاد وہ کرتے ہیں اس کی تفصیلات ہیں، یہ ساری کی ساری باطل ہیں۔ اس کی دلیل ہم لیتے ہیں نبی علیہ السلام کے دور سے، حدیث معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب نبی علیہ السلام انہیں بھیجنے لگے گورنر بنا کے کسی علاقے کے، تو انہوں نے نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ معاذ کیسے فیصلے کرے گا؟ کہا میں اللہ کے قرآن کو دیکھوں گا، پھر آپ کی احادیث کو دیکھوں گا، آپ کے فرمودات کو دیکھوں گا۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ اگر وہ مسئلہ آپ کو قرآن سے نہ ملے، میرے فرمودات سے، احادیث سے نہ ملے، پھر تو کیسے لوگوں کے مسائل حل کرے گا؟ کہا اللہ کے نبی اگر قرآن سے نہ ملے، حدیث سے نہ ملے، پھر میں وہاں پہ اپنا اجتہاد کروں گا اور قرآن و سنت کو سامنے رکھ کر کروں گا، تب یہ جا کے ہمارا اجتہاد درست ہوگا۔ اسی طرح سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل سے اور ان کے قول سے بھی یہ بات واضح ہے کہ بھائیو، اجتہاد وہاں پہ کسی صورت نہیں ہو سکتا جہاں پہ نص آ جائے، قرآن کی واضح دلیل آ جائے، احادیث مبارکہ کی واضح دلیل آ جائے، کوئی نص آ جائے۔ ہاں آپ وہاں اجتہاد کر سکتے ہیں جہاں بھی قرآن و سنت کی کوئی دلیل آپ کے پاس نہیں ہے، لیکن کوشش وہاں بھی یہی رہے گی کہ اس کے ساتھ قرآن و سنت کے ساتھ ہماری مطابقت ہو جائے، وگرنہ یہ جو ہم اجتہاد کریں گے، جو ہم گناہ گار بھی ہوں گے، گناہ بھی ملے گا، اور یہ اجتہاد دنیا میں بھی رہتے ہوئے باطل ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ سیکھنے کی کوشش کی ہے اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے معوذ الرحمان کو، پھر انشاءاللہ الرحمن نیکسٹ کسی ٹاپک پہ اور عام ٹاپک پہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ هذا ما كان عندي والله تعالى أعلم.